رسول خدا اپنے صحابی حضرت سلیمان سے فرماتے ہیں، یا سلمان حب و فاطمہ علیہ السلام ینفع فی میات من المواطن، کہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت 100 جگہوں پہ فائدہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں، جابر خدا کی قسم اس دن محشر کے دن خاتون جنت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو اس طرح چن لیں گی جس طرح ایک پرندہ خراب دانوں سے، فاسد دانوں سے صحیح و سالم دانے چن لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رسول خدا اپنے صحابی حضرت سلیمان سے فرماتے ہیں، یا سلمان حب و فاطمہ علیہ السلام ینفع فی میات من المواطن، کہ جناب فاطمہ زہرا کی محبت 100 جگہوں پہ فائدہ دے گی، اور ان میں سے آسان تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ یا سلمان، ان 100 میں سے آسان تر چند ہیں، ان میں سے ایک الموت، موت کے وقت فاطمہ زہرا کی محبت فائدہ دے گی، والقبر، قبر میں فائدہ دے گی، والمیزان، حساب و کتاب کے وقت فائدہ دے گی، والصراط، پل صراط سے گزرتے ہوئے فائدہ دے گی، والعرض والحساب، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیشی کے وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی، والمحشر، اور محشر کے میدان میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ موت کے وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کیسے فائدہ دے گی، روح قبض کرنے کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے، اس دنیا سے جانے کا، موت کے وقت کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو مشکل مرحلہ ہے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت اس مرحلے کو بھی آسان تر بنا دیتی ہے۔ جس کے دل میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہوگی، اس کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اور اس دنیا سے جاتے وقت، موت کے وقت، جان کنی کے وقت شیطان آتا ہے، اپنے وسوسوں کے ذریعے ایمان کو چھینتا ہے، چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ان وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جس انسان کے دل میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کا نور روشن ہوگا، وہ اس حالت میں دنیا سے جائے گا، اس کو موت اس حالت میں آئے گی کہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو اس طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت موت کے وقت فائدہ دے گی۔ اگر ہم دیکھیں کہ قبر میں کیسے فائدہ دے گی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت، قبر جو کہ ایک اندھیری جگہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، سانپوں اور بچھوؤں کی جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دختر نبی کی محبت اس خوفناکی کو دور کر دے گی، قبر کو روشن کر دے گی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گی۔ اور جو مرحلہ ہے سوالوں کا، منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سوال و جواب کا مرحلہ بھی ایک مشکل تر مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت اس مرحلے کو آسان تر بنا دیتی ہے۔ جس انسان کے دل میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ منکر نکیر کے تمام سوالوں کا جواب دے سکے گا، اور آسانی کے ساتھ اس مرحلے کو کامیابی کے ساتھ عبور کرے گا۔
تو اس طرح قبر میں بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی۔ اگر ہم دیکھیں پل صراط سے گزرتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کیسے فائدہ دے گی، تو پل صراط کا جو مرحلہ ہے، پل صراط سے گزرنے کا جو مرحلہ ہے، وہ ایک مشکل تر مرحلہ ہے، انتہائی مشکل مرحلہ ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت اس مرحلے کو بھی آسان تر بنا دے گی۔ جس انسان کے دل میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کا نور روشن ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشکل کا سامنا کیے پل صراط سے گزر جائے گا، پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پل صراط پہ اس طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت فائدہ دے گی۔ تو اگر ہم دیکھیں اعمال کے حساب و کتاب کے وقت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کیسے فائدہ دے گی، تو جب اعمال کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کے دل میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہوگی، تو خدا کی ذات اس محبت کے وسیلے سے گناہوں کو ہلکا کر دے گی اور نیکیوں کا وزن بڑھا دے گی، اور ان نیکیوں میں سے سب سے عظیم نیکی، سب سے وزنی نیکی، سب سے بڑی نیکی جو ہوگی وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی نیکی ہوگی۔ تو اس طرح جو انسان جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کی اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ بھی آسانی کے ساتھ حساب و کتاب جیسے مشکل مرحلے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں محشر کے میدان میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کیسے فائدہ دے گی، تو روایات میں بیان ہوا ہے محشر کا میدان ہوگا، فرشتے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ندا دیں گے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں ہے۔ اس وقت دختر نبی اپنے مقام سے اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائیں گی، پروردگار عالم اہل محشر سے فرمائے گا کہ اے اہل محشر، آج کے دن سب سے مکرم و محترم کون ہے؟ تو تمام یہ عرض کریں گے کہ پروردگار آج کے دن سب سے زیادہ محترم و مکرم اگر کوئی ہے وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے نبی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے، دختر نبی ہیں اور ان کے 2 شہزادے ہیں جو سب سے مکرم و محترم ہیں۔ اس وقت پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی کہ بے شک میں نے ان ہستیوں کو برگزیدہ بنایا ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم اہل محشر سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ دختر نبی جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ تو جب اس کے بعد پروردگار کی طرف سے یہ ندا آئے گی، تو اس کے بعد فرشتے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی سواری لے کے آئیں گے، اور وہ سواری اس حالت میں ہوگی، مختلف قسم کے زیورات سے وہ سجی ہوگی، مختلف قسم کے زیورات سے آراستہ ہوگی، اور وہ سواری جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچے گی تو اپنے زانوں کو جھکا لے گی، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس پہ سوار ہوں گی۔ پھر پروردگار عالم 1,00,000 فرشتوں کو مقرر فرمائے گا کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری کے دائیں جانب چلتے رہیں۔ پھر 1,00,000 فرشتوں کو بائیں جانب مقرر کرے گا کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سواری کے ساتھ چلتے آئیں۔ پھر 1,00,000 فرشتے حاضر ہوں گے، خدا کی ذات 1,00,000 فرشتوں کو نازل کرے گا کہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے جنت کے دروازے تک لائیں گے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی، وہیں رک جائیں گی۔ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی، اے کنیز خدا، اے دختر نبی، یہاں کیوں رک گئی ہیں، یہاں کیوں ٹھہر گئی ہیں؟ میں نے آج آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس وقت خاتون جنت عرض کریں گی، پروردگارہ، آج کے دن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے میری قدر و منزلت بیان کی جائے، میری عظمت کا تعارف کروایا جائے۔ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی، اے دختر نبی، ذرا واپس پلٹیے، اپنے پشت کی طرف نگاہ کیجئے۔ اس معاشر کے میدان میں ان لوگوں میں سے جو بھی
آپ اور آپ کی اولاد سے محبت کرنے والا تھا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو یہاں پہ ایک روایت بیان ہوئی ہے پانچویں امام سے۔ پانچویں امام اپنے صحابی حضرت جابر سے یہ بیان کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جابر خدا کی قسم اس دن محشر کے دن خاتون جنت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو اس طرح چن لیں گی جس طرح ایک پرندہ خراب دانوں سے، فاسد دانوں سے صحیح و سالم دانے چن لیتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محبین جنت کی دروازے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا، کون سی بات؟ کہ جنت کے دروازے پہ جا کے رکنا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم یہ بات کیوں ڈالے گا ان کے دلوں میں؟ تو خداوند متعال جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں، ان کے محبین کی عظمت بھی بیان کرنا چاہے گا، ان کی قدر و منزلت کا بھی تعارف کروانا چاہے گا، اسی لیے یہ بات ان کے دلوں میں ڈال لے گا۔ تو جب محبین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ان کے محبین جنت کے دروازے پہ رک جائیں گے، پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی کہ یہاں پہ کیوں رک گئے ہو؟ تو اس وقت اب پروردگار یہاں پہ خطاب کرے گا، دوست کہہ کے خطاب کرے گا، اے دوستو یہاں پہ کیوں رک گئے ہو، کیوں ٹھہر گئے ہو، حالانکہ دختر نبی نے تمہاری شفاعت کر لی ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ وہ عرض کریں گے، پروردگار آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قدر و منزلت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، ہماری عظمت کا تعارف کروایا جائے۔ تو اس وقت پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے دوستو اپنے پشت کی طرف نگاہ کرو، محشر کے میدان کی طرف نگاہ کرو، ان لوگوں میں سے اگر کسی نے دختر نبی کی وجہ سے تم سے محبت کی ہو، اگر کسی نے دختر نبی کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا ہو، اگر کسی نے دختر نبی کی محبت میں تمہیں پانی پلایا ہو، اگر کسی نے دختر نبی کی محبت میں تمہیں لباس پہنایا ہو، اگر کسی نے دختر نبی کی محبت میں تمہاری غیبت کو رد کیا ہو، تو ان کو ہاتھوں سے پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو یوں خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی، بروز محشر اپنے محبین کی شفاعت کریں گی۔ تو جہاں ہم ان کے محب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے ساتھ ساتھ ان کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزاریں، ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کی شفاعت بروز محشر خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کریں گی۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانیں گے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔